دوستو، آج جی چاہتا ہے کہ جگر مراد آبادی کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ جگر مراد آبادی رند باصفا ایسے شاعر تھے کہ ان کے بغیر پاک و ہند میں کوئی مشاعرہ منعقد کرنا کم ذوقی تصور کیا جاتا۔ تو کچھ یادیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، وہ سنا دیتا ہوں۔ شاعری میں جن موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ان میں عشق ایسا موضوع ہے جسے برتنے میں شاعروں نے لفظ و بیان کی سخاوت سے کام لیا۔ بیشتر اردو شاعروں نے حسن و عشق کے حوالے سے گل و بلبل، شمع و پروانہ، چاند و چکور جیسی علامتوں کو برتا۔ غزل میں یہ رجحان اتنا تھا بلکہ اتنا غالب رہا کہ ہمارا معاشرہ زوال پذیری اور عہد غلامی میں بھی عشق و محبت کے فسانوں میں دلچسپی لیتا رہا۔ مگر ایک ایسا زمانہ بھی آیا جب چند انقلابی ذہن رکھنے والوں نے اس روایتی موضوع سے جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کا آغاز کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے علامہ اقبال بھی یہ طے کر چکے تھے کہ شاعری کو بامقصد بنا کر اسے بیداری ملت کی خاطر برتا جائے۔ ان کی یہ انفرادی کوشش جزوی طور پر کارآمد ثابت ہوئی۔ علامہ اقبال سے پہلے غالب نے بھی یہ کہہ کر ملت کو جگانا چاہا، اٹھیے کہ بس اب لذت خواب سحر گئی۔ گویا وہ بھی غزل میں فکر و نظر کی اہمیت کے پیش نظر محض جذبات کا اظہار غیر ضروری سمجھتے تھے۔ مگر اقبال کے ہم عہد دوسرے شاعر قریباً اسی ڈگر پہ چلتے رہے۔ ان میں بیشتر شاعر وہ تھے جو داغ دہلوی کی زیر سرپرستی رہنا اور مشاعروں میں سامعین کی داد سمیٹنے کو پسند کرتے تھے۔ ان میں حسرت موہانی اور جگر مراد آبادی کے نام نمایاں ہیں۔ یہ دونوں شاگرد نہیں تھے، مگر داغ کی شاعری ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر کر رہی تھی۔ حسرت موہانی کی غزل میں عاشقانہ، فاسقانہ اور عالمانہ تینوں رنگ ان کی پہچان ہیں۔ سیاست میں ان کا کردار مثالی ہے اور ہماری جہد آزادی کی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ اور قائد اعظم کے ساتھ ان کی رفاقت، قید و بند کی صعوبت، نیز غربت اور تنگ دستی کے واقعات پڑھ کر ان کی عزت و احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جگر مراد آبادی کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سرمست و سرخوش رہے، مشاعرے پڑھے، عہد شباب میں شراب اور شاعری سے دل لگایا اور نام کمایا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ جگر مراد آبادی جو اول و آخر غزل گو شاعر تھے وہ صرف ایسی ہی شاعری کرتے رہے جس سے صرف دل بہلانا مقصود تھا، بلکہ وہ نہایت خوددار اور بے باک تھے اور بے مصلحت زندگی گزارنے میں یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ عشق جب تک نہ کر چکے رسوا آدمی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں جب ہمارا پتہ نہیں ہوتا۔ ساز ہستی ساز شکستہ ہے ان دنوں، ساز حیات ساز شکستہ ہے ان دنوں، بزم خیال جنت ویراں ہیں آج کل۔ آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے باخبر تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو خواب اب تک شرمندہ تعبیر تھا اس کی تعبیر آزادی کی صورت میں نکلنے والی ہے۔ اس کے باوصف جگر کو ترقی پسند شاعر نہیں مانا گیا۔ اول تو وہ خود اس تحریک سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنی راہ پہ چلتے رہے، سیاسی شعور رکھتے ہوئے عملی زندگی کا حصہ نہیں بنے، جبکہ حسرت موہانی بیک وقت شاعر اور سیاستدان تھے۔
یہ دونوں کا تقابل یہاں دونوں کا تقابل مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا ضروری ہے کہ حسرت کے ہاں وہ سرمستی، والہانہ انداز، شدت جذبات اور وجدانی کیفیت نظر نہیں آتی جو رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی کی غزل کا طر امتیاز ہے۔ ان کی شاعری میں افسردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جگر کے ہاں احساس جمال اور عشق میں والہانہ پن ضرور ہے، حسن کا احترام اور جذبات محبت کی ترجمانی پوری شاعری میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ وہ لکھنوی شعراء کی طرح محبوب سے بوس و کنار نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کے فراق میں آنسو بہاتے ہیں، البتہ وہ محبوب کے وعدہ فردہ پر خوش رہنا پسند کرتے ہیں، خواہ وہ اس وعدے پر پورا نہ اترے۔ ان کی غزل پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، صرف ذکر محبوب مقصود ہے۔ شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے۔ شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے۔ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل خوش ہیں کہ جیسے دولت کونین پا گئے۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایسے شاعر بہت کم ہوں گے جو عشق و محبت میں اس قدر حساس نظر آئے جیسے جگر کو دیکھا گیا۔ عموماً ہمارے شعراء غزل کا مزاج پیش نظر رکھ کر اظہار محبت اور حسن و عشق کے موضوع کو بیان کرتے گزرتے ہیں۔ بہت کم شعراء ایسے ہوں گے جو عشق کی حقیقی کیفیت اور واردات اور دل شکستگی سے آگاہ ہوں گے، لیکن جگر کی حساس طبیعت نے عشق آگہی کے تمام مراحل طے کر رکھے ہیں۔ ان کے ذاتی تجربے اور عشق میں دل سوزی کے سبب وارفتگی نے ان کے باطن میں ہلچل مچا رکھی، اس لیے عشق ان کا رسمی اور عارضی عارضہ نہیں، بلکہ وہ دل و جان سے عشق میں کھوئے رہے اور حسن ان کے حواس پر چھایا رہا۔ کامل رہبر، قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، میں جہاں ہوں تیرے خیال میں ہوں، تو جہاں ہے میری نگاہ میں ہے، سراپا حقیقت مجسم فسانہ، محبت کا عالم جنوں کا زمانہ، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، یہ شرمگی نگاہ، یہ انکار مزمحل، پھر کیا ہے اعتراف محبت اگر نہیں۔ جگر مراد آبادی کا مجموعہ غزل آتش گل شائع ہوا، کلیات اور دیوان، انتخاب و اضطراب سبھی ہاتھ لگے اور ہاتھوں ہاتھ بکے۔ ادھر مشاعروں میں جگر چھائے رہے۔ 1955 میں شیرانی ہال یونیورسٹی اور انٹر کالج میں مشاعرہ ہوا، ہم طلباء بھی شریک ہوئے۔ زہرا نگاہ اور جگر کو ایک ساتھ دیکھا۔ یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جگر کی نوازشوں نے زہرا نگاہ کو شاعر بنا دیا، البتہ جگر کے رنگ میں ابتدا ہوئی جیسے علامہ اقبال نے داغ دہلوی کا رنگ اختیار کیا تھا۔ اس مشاعرے میں ظہیر کاشمیری کا انقلابی لہجہ کسی تبدیلی کی خبر دے رہا تھا۔ زہرا نگاہ نے پڑھا تو بھرے ہوئے ہال کے لوگوں نے ہال سر پر اٹھا لیا۔ نہیں نہیں ہمیں اب تیری جستجو بھی نہیں، نہیں نہیں ہمیں اب تیری جستجو بھی نہیں، تجھے بھی بھول گئے ہم تیری خوشی کے لیے۔ ظہیر کاشمیری نے اسی مشاعرے میں وہ شعر سنایا جو آج تک اکثر لوگوں کی زبان پر ہے، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جبکہ میر محفل جگر مراد آبادی نے اپنے مخصوص ترنم سے سامعین کو محظوظ کیا، جان ہی دے دی
جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کا تعلق علماء کے خاندان سے تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ مولانا محمد سمیع شہنشاہ شاہجہاں کے اتالیق تھے۔ جگر کے والد علی ظفر پولیس انسپکٹر تھے۔ وہ ان دنوں بنارس میں تھے جہاں علی سکندر کی پیدائش ہوئی۔ علی ظفر ملازمت سے فارغ ہو کر مراد آباد میں آ گئے۔ جگر اسی نسبت سے مراد آبادی کہلائے۔ انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کرنے کی بجائے کاروبار کیا۔ وہ چشمے بیچنے لگے، اس لیے انہیں مختلف شہروں میں جانا ہوا۔ جگر مذہبی آدمی نہیں تھے، وہ صرف رند رہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ اسی حالت میں گزار دیا۔ زندگی میں وہ صرف اصغر گونڈوی کو یا اصغر گونڈوی کی صحبت کو عزیز جانتے اور ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ جو کچھ ہیں ان کے فیض نظر کی بدولت ہیں۔ ترک شراب بھی ان کے سبب سے ہوئی۔ شاعری سے متعلق جگر کا نظریہ بہت واضح ہے کہ وہ اسے محترم فن خیال کرتے ہیں۔ شاعر کی ایک منفرد حیثیت ہے، وہ اس کی انفرادیت کو مجروح ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ جگر مراد آبادی بہت کم گو تھے، کم گفتگو کرتے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی انہیں یونیورسٹی اور انٹر کالج میں لائے۔ ہم طلباء سے ملاقات ہوئی، مگر انہوں نے بہت مختصر بات کی۔ صرف ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تفصیل سے ان کی شخصیت اور فن پر روشنی ڈالی۔ طلباء اور طالبات نے سوال کیے، مگر ان کے جواب بھی ڈاکٹر صاحب نے دیے۔ وہ اکثر پاکستان آئے۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں انارکلی کے قریب تنہا دیکھا، ہاتھ میں کپڑے سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کیا، آپ نے اتنا وزن اٹھا رکھا ہے، مجھے دیجیے۔ یہ بھی پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے تلافی کر رہا ہوں، کبھی کچھ لے کر گھر نہیں گیا، اور مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ شاعری پڑھنے سے سرمست و بے خود بنے اور عشق و محبت کی زندگی بسر کرنے کے سبب گھر کی خبر کہاں لیتے تھے؟ البتہ بڑھاپا آیا اور باوجود شراب سے توبہ کر لی تو بیوی کے لیے تحفے تحائف لے کر جانا معمول بنا لیا۔ جگر مراد آبادی بڑے وضاحتدار اور بامروت آدمی تھے۔ وہ مشاعرے میں کسی کی دل شکنی کو ناپسند کرتے۔ وہ کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے جیسے اکثر ناقدین کر گزرتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی مشاعرہ کامیاب تصور نہیں کیا جاتا۔ شاعری میں سیاسی انداز اظہار سے بے تعلق رہے۔ وہ غزل کو محض حسن و جمال اور حسن و عشق کی رویداد خیال کرتے۔ مجروح سلطان پوری کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو صرف کہا کہ غزل اچھی کہتے ہیں، مگر کمیونسٹ ہونے سے پہلے، اب جب سے کمیونسٹ ہو گئے ہیں اس وقت سے مار لے ساتھی جانے نہ پائے کہنے لگے۔ بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہے؟ مگر سب سے بڑی بات ہے مجروح کا انسان ہونا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ شاعر کا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر کہنے لگے، شاعر کو کسی پارٹی کا شاعر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک بندش ہو جاتی ہے۔ شعر کہنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ پارٹی کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ جگر مرادی کو پان کھانے، چائے پینے اور تاش کھیلنے کا شوق تھا۔ ہر وقت پان منہ میں ہوتا۔ سفر میں جاتے تو اپنا پاندان ہمراہ لے کر جاتے۔ پان میں قوام ضروری ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر پان کھانا بدذوقی تصور کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جگر مراد آبادی کو سیاست سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ان کا انداز نظر غزل میں محبوب کی اداؤں کا ذکر، اپنی رندی اور سرمستی کا اظہار یا زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے باوجود روزمرہ سامنے آنے والے واقعات، حقائق سے متاثر ہونا فطری امر ہے۔ انہوں نے صورت احوال سے کبھی چشم پوشی نہیں کی۔ اس زمانے میں بنگال قحط کی زد میں آیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ حکومت کی نااہلی یا کوتاہی سے ایسا ہوا ہے۔ انگریز تحریک
انگریز تحریک آزادی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جگر ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ارباب وطن کو میری جانب سے ہو مژدہ، اغیار کو مجبور سفر دیکھ رہا ہوں۔ جو خواب کے شرمندہ تعبیر تھا پہلے، اس خواب کی تعبیر جگر دیکھ رہا ہوں۔ پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ارباب وطن کو میری جانب سے ہو مژدہ، اغیار کو مجبور سفر دیکھ رہا ہوں۔ جو خواب کے شرمندہ تعبیر تھا اب تک، اس خواب کی تعبیر جگر دیکھ رہا ہوں۔ انگریز نے ملک چھوڑتے ہوئے آزادی کا یہ تحفہ دیا، مگر ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکانے کا خفیہ پروگرام بھی تیار کیا۔ 1947 میں جس طرح انسانیت کی تذلیل ہوئی، بے دردی سے خون بہایا گیا، جگر کو اس وحشت ناک منظرنامے نے خون کے آنسو بہانے پر مجبور کیا۔ وہ نرم و نازک خیال اور تغزل کا حسن و جمال بھلا بیٹھے۔ ان کی شاعری میں ایک اور رنگ ابھرا۔ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ ساز حیات ساز شکستہ ہے ان دنوں، بزم خیال جنت ویراں ہے آج کل۔ انسانیت کہ جس سے عبارت ہے زندگی، انسان کے سائے سے بھی گریزاں ہے آج کل۔ جگر کو آزادی جیسی نعمت ملنے کے باوصف وہ حالات نظر نہ آئے کہ احترام آدمیت کا دور دورہ ہوتا۔ چور بازاری، رشوت ستانی، مفلسی، تنگ دستی اور عوام میں بے چینی آزادی کے بعد اور بڑھتی نظر آئی تو جگر افسردہ خاطر ہوئے۔ ادھر ان کی صحت بگڑتی گئی۔ آخر وہ دن آیا کہ جگر جیسا زندہ دل شاعر دنیا سے منہ موڑ کر ابدی نیند سو گیا، اور اب وہ رندے والا نوش اور باصفا شاعر غزل ہماری یادوں میں بحیثیت رئیس المتغزلین یا شہنشاہ متغزلین ہمیں اپنی آتش گل سے صدا دیتا رہے گا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ شکریہ۔